علیکم، آئی ایم بشہان اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے جو کہ آزاد کشمیر میں ہوا اتوار کے روز، اور 19 قیدی جیل توڑ کر فرار ہو گئے۔ دن کا وقت تھا جب یہ قیدی وہاں سے بھاگے ہیں، اور 19 قیدی تھے جو بھاگے، ان میں سے کراس فائرنگ میں ایک کو گولی لگنے سے ایک قیدی تھا وہ جہاں بھاگ بھی ہو گیا۔ یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے، جس میں یہ چیزیں اہم ہیں اور جو سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جیل کی آخر یہ سیکیورٹی کہاں تھی جب یہ سب قیدی فرار ہوئے۔ 19 قیدیوں کو وہاں سے نکلنا، کوئی ایک قیدی نہیں تھا جو نکل گیا بھاگ کے۔ جیل کے اندر کی جو ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں دکھائی گئی اور یہ سامنے کیوں نہیں لائی گئی، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہاں پہ کوئی CCTV کیمراز موجود نہیں تھے۔ کیا جیل میں جو قیدی ہیں وہ سول کپڑوں میں ملبوس تھے یا پھر جیل کی وردی میں تھے؟ فرار ہونے والے جو لوگ تھے وہ کیا قیدی ہی تھے یا سول کپڑوں میں کوئی اور لوگ اندر داخل کیے گئے؟ 20 مفرور قیدیوں میں سے صرف ایک کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا اور اسے قتل کیا گیا، باقی کسی کو خراش تک نہیں آئی؟ غازی شہزاد جو کہ ایک بہت اہم شخص تھا، اس شہزاد نے ملک کے اندر کون سی دہشت گردی کی تھی جو اس پر مقدمہ بنا؟ 2023 میں اس نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے نتیجے میں اس کو ہجیرہ سے گرفتار کر لیا گیا اور اس کا بھی ٹرائل چل رہا تھا۔ یہ جو 19 قیدی بھاگے ہیں، ان میں جو شامل تھے اس میں ثاقب مجید، فیصل، اسامہ مرتضیٰ، ساجد نصیر، غازی شہزاد، یہ وہ ہے جو کہ ٹرائل چل رہا تھا، جن کا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک خطرناک ملزم تھا۔ ثقلین، مکرم فیصل، عامر عبداللہ، آصف، شامیر، نادر یاسین اور عثمان خیام، یہ وہ تھے جن پہ سزائے جو موت ہے اس کا فیصلہ ان کے بارے میں دیا گیا تھا، اور یہ 6 جو مجرم تھے موت کا فیصلہ جن لوگوں کے لیے سنایا گیا تھا، ایسے 6 لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ اتنے اس طرح کے کرمنلز اور اس طرح کے جو ہمارے پاس قیدی ہیں وہ بالآخر وہاں سے بھاگ کیسے گئے؟ اور یہ ایک کوئی عام واقعہ نہیں ہے قید سے جیل سے بھاگنا۔ آخر عملہ کہاں تھا اور ان کی اگر انوالومنٹ نہیں تھی تو یہ کس طرح سے بھاگے؟ مشیر جیل خانہ جات احمد صغیر نے جو ہیں تو ان نے اس کے فرار کا نوٹس لیا ہے اور فی الفور جو ہے تو رپورٹ طلب کی ہے تاکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ باہر سے کوئی انوالومنٹ تھی اور یہ ایک پلاننگ پراپر چل رہی تھی۔ تو اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پلاننگ چل رہی تھی، اگر یہ واقعی پلاننگ چل رہی تھی تو عملہ اور جو پولیس ہے وہ ہماری کہاں تھی؟ وہ کیا کر رہی تھی اتنے عرصے سے؟ اگر یہ پلاننگ ہو رہی تھی تو ان لوگوں کو شفٹ کیوں نہیں کیا، ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور اگر باہر سے انوالومنٹ تھی تو پھر تو یہ 100% کنفرم ہے کہ اندر سے انوالومنٹ تھی، کیونکہ جیل حکام کے اور جو ہماری پولیس ہے اس کے انوالومنٹ کے بغیر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کو باہر نکالا جا سکے۔ جو باہر سے اندر ملنے جاتے تھے، اور سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا جس سے انہوں نے فائرنگ کی ہے جیل حکام پہ، تو یہ آخر اسلحہ کہاں سے آیا؟ باہر سے تو جب کوئی بھی چیز جاتی ہے باہر سے تو جب بھی کوئی ملاقات کے لیے بھی اندر جاتا ہے تو جو اسلحہ جو بھی ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، کھانے کی چیز بھی ہوتی ہے، اس کو پراپر چیکنگ کے بعد اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو اسلحہ اندر تک جس نے پہنچایا وہ کس کے تھرو پہنچایا؟ آخر اگر یہ چیزیں ہیں کہ واقعی کوئی فورن انوالومنٹ تھی تو یہ باہر سے، لیکن یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ آخر کوئی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی؟ اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کوئی CCTV کیمرہ موجود نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر جو نہیں بھی موجود تھا آخر عملہ کہاں تھا؟ عملے کو لے جایا بھی گیا ہے تھانے میں کہ تاکہ ان کی جو بیانات کو قلم بند کیا جا سکے، اور ابھی تک کوئی بھی جو سسپیکٹ ہے یا جو بھاگے ہیں قیدی فرار ہوئے ان میں سے ایک بھی قیدی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکا، حالانکہ ناکے لگا کے، اتنا بڑا ایریا نہیں تھا، اس کو ناکے لگا کے بند کر کے فوراً اریسٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن ان قیدیوں میں سے ایک بھی ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا۔ اور یہاں تک کہ پولیس نے اس پہ انعام رکھ دیا ہے کہ 30 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک کا ان قیدیوں پر انعام رکھ دیا گیا۔ یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کی سروں کی قیمت لگائی گئی ہے، ان کو اریسٹ کروانے کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ آخر یہ حکومت، یہ پولیس، یہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے گی؟ اگر کوئی ان کی خبر دے بھی دیتا ہے، ان کو مل بھی جاتا ہے، وہ لوگ ان کو انفارم کرتے ہیں، تو یہ پولیس جو پیسہ ہے یہ کیا پولیس اپنی جیب سے یہ مفرور قیدیوں کو ڈھونڈنے کا دے گی؟ اور دوسرا، جو ٹریننگ ہوتی رہی پولیس کی لاسٹ منتھس میں، وہ ٹریننگ کس کے لیے تھی؟ کہ عوام اب ان کو جو ہے تو قیدی ڈھونڈ کے دے، جو کہ پولیس کا کام ہے۔ تو کیا یہ جو پیسہ ہے، یہ جو کروڑوں روپے کی مالیت ان کی سروں کی لگائی جا رہی ہے، کیا یہ پولیس اب
اپنے پیسے سے دے گی، اپنی جیب سے دے گی، یا یہ بھی پھر عوام کے ٹیکس سے ہی پیسہ آئے گا. تو ابھی تک تو یہ کیس رپورٹ 7 دن کے اندر اندر مرتب ہوتی ہے تو ہی کچھ چیزیں حقائق ہیں جو کہ سامنے آئیں گی پولیس کی طرف سے، لیکن اسٹل اس طرح کوئی بھی چیزیں ہیں جو کہ پولیس کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی. ابھی کچھ چیزیں جو اس میں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ویڈیوز، کوئی فوٹیجز، کوئی تو چیز ثبوت دی جائے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی 19 ملزم بھاگ گئے ہیں جیل سے. اور دوسری جو کچھ چند چیزیں ہیں وہ یہ کہ جو عملہ ہے ان کے بیانات کو قلم بند کر کے پبلک کیا جائے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو فی الفور سامنے لایا جائے. ایک جو قیدی مفرور ہونے والے ان کے بھائی نے کل ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اس میں انہوں نے صاف صاف بتایا ہے کہ اگر ہمارا بھائی بھاگتا تو وہ سب سے پہلے جو ملزم ہوتا ہے موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ گھر رابطہ کرتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گھر رابطہ نہیں کیا. اور کہنا تھا کہ وہ خود اس تلاش میں ہے کہ ان کا بھائی ملے تاکہ پولیس کے حوالے کیا جائے، تاکہ اگر بعد میں پولیس کو ملتا ہے تو جو سخت سزا ہونی ہے اس سے جو ہے تو وہ میرا بھائی بچ سکے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بھائی کچھ ٹائم میں جو ہے ان کے رہائی کے چانسز تھے، تو میرا بھائی جو 1.5 سال سے جیل میں تھا وہ کیوں فوراً جو ہے تو اب جب رہائی کا وقت آ گیا تھا تو اس نے اس طرح کا کوئی سٹیپ لینا تھا اور جیل سے بھاگنا تھا. اور ان کی ملاقات بھی عید سے پہلے ہوئی، اور ان کے بھائی کا ان کے مطابق کوئی اس طرح کا کوئی پلان یا کوئی چیز تھی جو دیکھنے کو سامنے نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ آخر ان کو کیا ضرورت پڑی. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ قیدیوں کو جو جن کے بارے میں کہا جائے کہ وہ خطرناک ملزم ہیں ان کو میرپور بھیجنے کی سفارش بھی کی گئی ہے. تو آخر جو جیل کی سیکیورٹی ہے وہ اتنی ناقص کیوں ہے کہ اتنے مجرم ہیں، اتنے زیادہ قیدی ہیں جو کہ بھاگ گئے ہیں. اور جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سنگین جو جرائم تھے ان میں انوالومنٹ تھی ان کی. اگر یہ اس طرح کے مجرم تھے اور وہ اس طرح سے بھاگ گئے ہیں تو کیا سوسائٹی کو ان سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا؟ کیا وہ لوگ کوئی غلط سٹیپ نہیں دے سکتے؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں. اور دیکھنا یہ آیا اب کہ پولیس کیا رپورٹ پیش کرتی ہے آنے والے وقت میں، اور کیا واقعی اصل مجرموں تک پہنچ جا سکتی. بیکاز ون تھنگ از ایبسولوٹ کہ جو لوگ بھاگے ہیں، جو قیدی بھاگے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے. بغیر ہاتھ کے نہیں بھاگ سکتے، اور یہ ہاتھ اندر سے ہے، یہ اندر سے انوالومنٹ ہے. باہر کی انوالومنٹ پہ خالی کوئی نہیں بھاگ سکتا، اندر اسلحہ نہیں پہنچ سکتا. جو مرچیں کہا گیا کہ ڈالی گئی آنکھوں میں اہلکار کے، وہ مرچیں اندر تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ باہر سے جانے والی ہر چیز پہ جو ہے تو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور آپ کو دیکھا جاتا ہے آپ اندر کیا لے کے جا رہے ہیں. جو اگر کوئی ان کی ملاقاتیں کرنے بھی جا رہے تھے تو اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے.